اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرایا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکے کو جنم دیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ بک رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کے انکار کے نتائج کو دیکھ کر۔ ان لم یؤمنوا، کہ اگر یہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس قرآن پر، اسفا، افسوس کے مارے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، بے شک ہم نے زمین پہ موجود ہر چیز کو اس زمین کی زیب و زینت بنایا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو جانچ لیں، ایہم احسن عملا، کہ کون ہے جو ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ سورہ کہف کی آیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جو دجال کا فتنہ ہوگا، جو آدمی اس سورت کی 10 آیات کی تلاوت معمول بنائے گا، اسے اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ شروع میں جو 4 آیات 3 آیات پہلے پڑھی گئیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ اس ساری زمین کے اوپر جتنے بھی تعریفیں، کمالات ذکر کیے جاتے ہیں، جتنے اسباب کو بیان کیا جاتا ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل میں ایک ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ ساری تعریفیں، سارے کمالات ادھر سے ہی آتے ہیں، اور جو آدمی اس ذات پہ ایمان لے آتا ہے اور اس کی ہدایات پہ اعمال اختیار کرتا ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جس کی نظر اسباب میں ہی اٹک کے رہ جائے اور مسبب الاسباب کو بھول جائے اور انکار کر دے، پھر وہ طرح طرح کی ذہنی پراگندگیوں کے اندر، فکری الجھنوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس صورت کے اندر ڈرایا گیا ہے، جو مسبب الاسباب سے ہٹ کے اسباب کی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ ذہنی طور پر بھی پریشان رہتے ہیں اور عملی طور پر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک ایسی گمراہی کا ذکر کیا گیا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ نے لڑکے کو جنم دیا ہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ کی اولاد ہوگی، مذاہب سماویہ میں سے عیسائیوں کے ہاں، مسیحی لوگوں کے ہاں ملتا ہے، اگرچہ بعد کے لوگوں نے اس کی تعویلات کر کے اس کی عجیب عجیب تشریحات کی ہیں۔ جن لوگوں کو مطالعے کا شوق ہو، وہ اگر مسیحی تاریخ کا مطالعہ کرے تو انہیں بڑی عجیب و غریب چیزیں ملیں گی۔ انہوں نے پہلے تو اس چیز کے اوپر تعجب کا اظہار کیا کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جو ذات دکھائی نہیں دیتی، اس کے اوپر کس طرح ایمان لا کے انسان مطمئن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سامنے کسی چیز کے وجود کو ماننا ضروری ہے۔ اس فکری الجھن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو پہلی فکری بیماری ہے، اس کے آگے کیا نتائج نکلیں گے۔ اس عقیدے کے اندر کیا کیا قباحتیں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، وہ ایک عقل مند انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ ولد کا جو نظریہ ہے، اس کے ساتھ بہت ساری لازمی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ بیٹا کس طرح دنیا میں آتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے اگر والد مان دیا جائے تو پھر والدہ بھی ماننی پڑتی ہے، پھر والد اور والدہ کے جنسی تعلقات بھی ماننے پڑتے ہیں۔ اب خالق مالک ذات کے بارے میں
اس طرح کا تصور کسی مخلوق کے ذہن میں آ جائے تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اور پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاں ایک عجیب چیز ہے جسے یہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، کہ یہ تینوں میں کا ایک خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت مریم کو بھی، اور روح القدس کہہ کر ایک غیبی ذات کو بھی۔ اور وہ ان کے ہاں اتنا الجھنوں والا عقیدہ ہے کہ اس کی تشریحات میں ان کے ہاں گروپ بنے، ان کے ہاں عجیب عجیب تاریخ میں جھگڑے ہوئے، پھر ان کے ہاں مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی کہ جب آپ مذہب کی غلط تشریحات کریں گے، مذہب کو لوگوں کے درمیان الجھنیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، تو نتیجے میں مذہب کے اندر بغاوتیں جنم لیتی ہیں۔ مسیحی دنیا کے اندر پولس نے 300 سال تک عجیب و غریب نظریات اس کے مسیحی دنیا کے اوپر چھائے رہے۔ اس کے بعد مارٹن لوتھر نام کا ایک مصلح ان کے اندر پیدا ہوا، اس نے اس کے نتیجے میں عیسائیت کی ایک نئی تشریح پیش کی۔ اب یہ جو نئی تشریحات آتی تھی، ان کو روکنے کے لیے یہ جو رومی تھے سلطنت ان کی، انہوں نے کیا کیا مظالم ڈھائے، وہ ایک اتنی لمبی تاریخ ہے، اسے اگر بیان کیا جائے تو اس کے اندر کئی دن لگ جاتے ہیں۔ تو ایک برے عقیدے کے جو نتائج تھے وہ کتنے خطرناک تھے، اور ان کے نتائج سے انسانیت کو کتنے برے اثرات دیکھنے پڑے، اس قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جنہوں نے یہ غلط عقیدہ بنا لیا، ما لہم بہ من علم، اس عقیدے کا ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہے۔ یا تو آدمی کے پاس خود کوئی علم ہوتا ہے یا کوئی باپ دادا سے دلیل سن رکھی ہوتی ہے، ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے باپ دادا نے اس کے اوپر انہیں کوئی رہنمائی دی ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کے بارے میں جب یہ تصور پیدا ہو جائے تو پھر یہ بھی ایک لازمی چیز ہے۔ آپ نے اس دنیا میں تجربہ کیا ہے کہ بھیڑ کا جو بچہ ہوگا وہ بھیڑ ہوگی، بکری کا جو بچہ ہوگا وہ بکری ہوگی، اونٹ کا جو بچہ ہوگا وہ اونٹ ہوگا۔ اب جسے آپ خالق کا لڑکا قرار دو گے وہ پھر کیا ہوگا؟ اسے آپ مخلوق تو نہیں مان سکتے ہو۔ اب خالق کے ساتھ آپ ایک اور خالق ماننے نکلو گے تو یہ شرک کا ایک آغاز شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ولدیت کا عقیدہ پیدا کر کے کتنی بڑی گمراہی کا آغاز کیا گیا۔ ان آیات میں کہا گیا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے یہ جو اپنے منہ سے یہ نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نرا جھوٹ ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی انسانیت کے بارے میں اپنے دل میں بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ نبی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں نفرت کا دور دور تک شائبہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مخالف موافق سب کے بارے میں محبت رکھتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ مسیحی دنیا کے جو نتائج تھے، غلط عقائد کے نتیجے میں جو لوگ مذہب سے بغاوت کر چکے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کے اوپر جو مظالم ہوئے تھے، ان کو سوچتے تھے اور پھر پریشان ہوتے تھے کہ اب بھی اگر یہ لوگ ٹھیک مذہب کی طرف نہ آئے ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا، کتنا پریشان ہوتے تھے۔ یہ ایک لفظ یہاں اس کی تشریح کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کے بارے میں سوچ سوچ کر، ان کے عواقب اور نتائج کو دیکھ دیکھ کر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اب اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی آئندہ نسلیں کیا ہو جائیں گی۔ آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اسفاً، افسوس کے مارے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنی محنت کریں، نتائج کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب اللہ رب العزت کی جو غیبی ذات ہے، جو ساری طاقتوں کا مرکز ہے، ماخذ ہے، اس کے بارے میں ٹھیک عقیدہ سیکھنا، ٹھیک نظریہ سیکھنا، یہ ہر مذہب کی بنیادی تعلیم ہوتی ہے۔ جس مذہب کی اس تعلیم میں نقص آ جائے کہ جو خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے، یہ ہر مذہب کے اندر یہ رہا
حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی یہود و نصارہ کے طریقوں پر ایسے چلو گے جیسے ایک قدم کے پیچھے دوسرا قدم چلتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر بھی آپ کو بہت ساری خرابیاں نظر آئیں گی جو اہل مذہب کے غلط تشریحات کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ آج کل جو چیز ایک عمومی دیکھی جاتی ہے، ہمارے ہاں غذائیں ٹھیک نہیں ہیں، صحت کے لحاظ سے گھروں میں تعلیم کا انتظام نہیں ہے، اب اس کے نتائج میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے اگر اسپتالوں کا رخ کیا جائے تو ٹھیک علاج مہنگا اتنا ہے کہ جو بس میں نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پھر مذہبی لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمیں ہمارا علاج مل جائے گا۔ اب مذہب کے لوگ بجائے ان کو یہ سمجھانے کے کہ مذہب کی جو تعلیم ہے یہ جھوٹ سے روکنے کے لیے آئی ہے، یہ فراڈ سے روکنے کے لیے آئی ہے، یہاں دھوکے سے منع کیا گیا ہے، یہ ان لوگوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ جوڑنے کا ایک ڈھنگ بنا لیتے ہیں۔ وہ کسی کو جادو کا، کسی کو جنات کا چکمہ دے کر اپنے ساتھ ان کو جوڑ کے اور ان سے کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب جب مذہب کا یہ رخ ایک عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ مذہب سے دل برداشتہ ہو کے باغی ہو جاتا ہے کہ مذہب کی تعلیم اگر یہی کچھ ہے تو اس مذہب کے اوپر ہم نے کیا عمل کرنا ہے۔ مسیحی دنیا کے اندر بھی اسی طرح کی گمراہیوں سے مذہب سے بغاوت کے نتائج پیدا ہونا شروع ہوئے تھے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بھی یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ مذہب کا پہلا سبق خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ جو مذہبی رہنما، جو مذہبی پیشوا یا مذہب کے نام پہ جو آدمی بھی اس طرح کی تعلیم دے جہاں خدا سے تعلق کو کم کر کے کسی اور طرف تعلق لگانے کی کوشش کی جائے تو سمجھ لیں یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ مذہب میں سب سے پہلا درس ہمارے اولیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، ان کی ساری زندگی کی محنتوں کا نچوڑ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دیں اور ایسی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر دے جو نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ اتنا تعلق بن جائے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ تعلق اس کے ساتھ بن جائے۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ مشہور محاورہ تھا۔ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے جنت اور دوزخ لائی جائے کہ ہم دیکھ لیں تو ہمارے یقین میں اتنا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا غیب کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لائی جائیں تو کوئی ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہے۔ اب اس میں ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کتنا یقین کرتے ہیں، یہ جو غیب کی تعلیمات ہیں اللہ رب العزت کو کتنا رازق مانتے ہیں، کتنا عزت دینے والا مانتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور اللہ کے غیر کی محبت کتنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے سے رزق کی تنگی دور ہونے کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا اسے کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اب رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے صبح 8 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے تک دکان پہ بیٹھنا جس آدمی کو آسان لگے اور 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے آنا مشکل لگے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کے فرمان کا یقین زیادہ ہے یا جو کچھ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کا یقین زیادہ ہے۔ یہ تو آسان راستہ، مذہب آسانیاں سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جو رسوم و رواج اختیار کیے جاتے ہیں وہ کتنے مشکل ہیں۔ ایک گھر میں کسی بچی کی شادی کے لیے اس کی ماں اور باپ کتنا عرصہ سوچتے رہتے ہیں، کتنی چیزیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی اس کو پڑھیں، وہ کتنا آسان راستہ ہے۔ ہم آسان راستے کو چھوڑ کے مشکل کی طرف یہ سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اور آسان کی طرف اس لیے نہیں آ رہے کہ شاید مذہب کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے۔ آسان کو مشکل سمجھنا اور مشکل کو آسان سمجھنا یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اپنے دل کو وسوسوں سے پاک کرنے کی دعا کرنا، جب دل میں یہ وسوسے پیدا ہو جائے پھر انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے خطرناک فتنہ بتایا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو اپنا شکار بنائے گا
جن کے دل کے اندر وسوسے ہوں گے، اللہ کی ذات کی محبت میں کمزوری ہوگی، اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے اس میں کمزوری ہوگی، ایسے لوگ فتنہ دجال کا بہت جلد شکار بنیں گے۔ اس لیے اس صورت کے اندر جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، مذہب کے ساتھ وابستگی اور حقیقی مذہب کے ساتھ وابستگی، جس میں خالق اور مالک سے تعلق پیدا کرنے کی فکر ہو رہی ہو، اللہ رب العزت کی ذات کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہو، تاکہ یہ کسی اور فتنے کا شکار نہ ہو سکیں، اس صورت میں اسی مضمون سے صورت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات عالی کا یقین، اپنی ذات عالی کی محبت اور اپنی تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔